اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاس ہے 9ویں جماعت کے لیے۔ عزیز بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہی ہم نے سبق ماحولیاتی آلودگی ختم کیا، اور اس کے جو سوالات تھے وہ بھی میں نے آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ سوالات اپنی کاپیوں پر درج کیے ہوں گے اور ان کا اعادہ بھی کیا ہوگا۔ درسی کتاب میں ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ ہے ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ۔ عزیز بچوں، اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں گے، اس سے پہلے ہم ڈرامہ کیا ہے یا ڈرامہ کے متعلق، ڈرامہ نگاری کے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز بچوں، ڈرامہ اردو کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی اولین تعریف ارسطو کی کتاب بوتیکا سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ارسطو ایک یونانی فلسفی و نقاد ادب ہیں۔ اس نے اپنی کتاب بوتیکا میں اس کے بارے میں لکھا ہے، جس میں ڈرامہ کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیا گیا ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ہے، ڈراؤ سے مشتق ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق، جس کے معنی ہے عمل یا ایکشن۔ ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے۔ عملی تصویر ہے۔ ڈرامہ کی ابتدا نقالی سے ہوئی ہے۔ ڈرامہ بقول ارسطو نقالی انسانی جبلت یعنی انسانی فطرت میں داخل ہے۔ یہ بچپن سے ہی نظر آتی ہے۔ عزیز بچوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ نقالی شروع کرتا ہے۔ آپ بھی اس وقت چھوٹے بچے ہیں، آپ بھی نقالی کرتے ہیں۔ کبھی استاد کا رول کرتے ہیں، کبھی چور سپاہی کھیلتے ہیں، کبھی بادشاہ کا رول آپ کرتے ہیں کھیل کھیل میں، تو کبھی دولہا اور کبھی دلہن بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے۔ کھیل کھیل، مذاق مذاق میں مختلف قسم کی نقالی کرتے ہیں۔ آپ اس وقت بھی اسکول میں، گھر میں کھیلتے کھیلتے مختلف قسم کی نقالی کرتے ہیں۔ یہ انسانی جبلت میں ہے۔ ڈرامہ اظہار خیال کی سب سے قدیم شکل ہے، سب سے قدیم شکل ہے، اور اس وقت ڈرامہ ایک ترقی یافتہ صنف ادب کی حیثیت سے ابھر کر آیا ہے۔ عزیز بچوں، ڈرامہ کی مختلف قسمیں ہیں، یعنی کہ ڈرامہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ٹریجڈی اور دوسرا کامیڈی۔ ٹریجڈی ڈرامہ یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں، بڑے پر لطف ڈرامہ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں، کبھی ریڈیو پر بھی سنتے ہیں۔
ट्रेजिडी ड्रामा बड़े सिंसियर इम्प्रेसिव ड्रामा होते हैं। इसी तरह जो इसकी दूसरी किस्म है कॉमेडी, जिसमें हंसी मजाक होता है, जोकरी होती है, हैं? खेल खिलाड़ी होता है, ऐसे ही ये ड्रामा बनाए जाते हैं। तो ये बच्चों, इसके जो अज़ाई तरकीबी हैं, यानी इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं ड्रामा के, इनमें जो पहला अज़ाई तरकीबी है वो है प्लॉट। किस्से के ढांचे को प्लॉट कहते हैं। जो ये सारा ड्रामा होता है, जो सारा इसका एक ग्राफ होता है, सारी कहानी होती है, सारी दलील होती है, इसको हम प्लॉट कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। यानी इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। वो वाक़ात जो किस्सा के अफराद को पेश आए और अफ़ाल जो इनसे सरजद हों, यानी जो काम वो करते हैं, मजमूई हैसियत से प्लॉट कहलाते हैं। दूसरा जो इसका अज़ा है वो है किरदार निगारी। बेटा, किरदार निगारी ड्रामा का एक अहम अंसर है, क्योंकि ड्रामा में आखिर तक जो चीज़ें हमारी दिलचस्पी बरकरार रखते हैं वो किरदार है। किरदार जानदार होने चाहिए, ज़ोरदार होने चाहिए, मौसर होने चाहिए। कभी हम कोई ड्रामा किसी ख़ास किरदार की वजह से देखते हैं, कोई फ़िल्म हम किसी ख़ास किरदार की वजह से देखते हैं। जैसे आजकल आप ड्रामा देखते हैं, हाँ, इनमें कोई ख़ास किरदार होता है तो आप रोज़ कहते हैं, जैसे हम कोशिश करते हैं कि उस किरदार को देखें, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखें। इसके अंदर मर्द औरतें, बच्चों का किरदार ये होता है। इसलिए जो किरदार हैं ये सही होने चाहिए, बल्कि जानदार होने चाहिए। तीसरा है मुकालमा, जिसे आप अंग्रेज़ी में डायलॉग कहते हैं। चनाचे ड्रामा ज़िंदगी का अमल है। हर किरदार के अमल और क़वत इरादी का इज़हार सदाकत व खुलूस के साथ इसकी गुफ्तगू के ज़रिए होता है। ड्रामा की जान मुकालमा है। आप देखते हैं, फ़िल्म आप देखते हैं, ड्रामा आप देखते हैं, उसमें जो डायलॉग्स होते हैं वो पूरा असर होने चाहिए, ताकि ड्रामा में जो लताफत है वो बरकरार है। इसी तरह है कश्मकश। ड्रामा में कश्मकश की बड़ी अहमियत होती है। ये कश्मकश नज़रियों की भी होती है और ज़ाती तौर पर अफराद की। यहाँ ज़ाती मकासद भी ठुकराते हैं और उसूल भी। पांचवा है तसलसल। बेटा, ये कहानी का ख़ास अज़ा है। किसी कहानी या नावल की तरह ड्रामा में भी तसलसल कामयाबी की लाजमी दलील है। कोई किस्सा कामयाब नहीं होगा जब तक इसके तमाम वाक़ात की दरमियानी कड़ियाँ मरबूत न हों। यानी किस्से, एक किस्से के दूसरे, हम ड्रामा देखते हैं, जब इसका एक किस्सा ख़त्म हो जाता है तो हम 2 दिन 3 दिन इंतज़ार करते हैं कि कब वो दिन आएगा कि ये ड्रामा इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। जब तक इसके तमाम वाक़ात की दरमियानी कड़ियाँ मरबूत न हों और इब्तिदा से अंजाम तक रवानी और तसलसल कायम न रहे। और एक है छठा, तसादुम। तसादुम भी एक अहम अज़ा है। इसके बगैर ड्रामा का वजूद मुमकिन ही नहीं है। मोहब्बत, नफ़रत, इज़्ज़त, गम, शादी, जज्बात, मादियत,
اور روحانیت کے درمیان متضاد کشمکش کا پذیر ہونا داخلی تصادم ہے. یعنی اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے. تصادم ہو تو ڈرامہ کامیاب ہے. اس کے علاوہ مرکزی خیال، آغاز، نقطۂ عروج بھی ڈرامہ کے اجزائی ترکیبوں میں شامل ہے. ڈرامہ کی ابتدا سلطان واجد علی شاہ نے کی. پہلا ڈرامہ انہوں نے لکھا جس کا نام تھا رادھا کنہیا. 1843 عیسوی میں یہ ڈرامہ سلطان واجد علی شاہ نے، جس کو اس کے ساتھ لگاؤ تھا ادب کے ساتھ، اس نے بہت ساری خدمت کی، شعر و شاعری کی، نغمہ دوسرے سے. اسی طرح ڈرامہ نگاری بھی انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے اپنا پہلا ڈرامہ جو تھا وہ رادھا کنہیا کے نام سے انہوں نے لکھا ہے. اس کے بعد امانت علی نے اندر صبا لکھی، بہت سارے ڈرامہ لکھے. اور آج کل بھی جو 20ویں صدی میں ڈرامہ نگاری کو بہت فروغ ملا ہے، اور آج کل ریڈیائی ڈرامہ، ٹی وی ڈرامہ لکھے جاتے ہیں اور دیکھے بھی جاتے ہیں، جن میں آپ کو نور شاہ ہے، جس کے بہت سارے ڈرامے آپ نے ٹی وی پر یا ریڈیو پر اور ٹی وی پر بھی دیکھے ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے. تو یہ تھے مختصر سا تعارف ڈرامہ نگاری کے بارے میں. انشاءاللہ جو ہماری درسی کتاب میں سبق ہے ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اور ڈرامہ نگاری پر ایک مختصر سا نوٹ بھی آپ کو میں واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کروں گا. آپ گھر میں ان تمام سوالات، نوٹس کا اعادہ کریں، جس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا. انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہر سطح پر، ہر لحاظ سے زیادہ فائدہ ملے. صرف آپ کی کوآپریشن، آپ کا اتفاق ہونا لازمی ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. جو کچھ آپ کو پوچھنا ہو آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں، کہاں پر جہاں پر آپ کو کمزوری ہو یا کچھ پوچھنا ہو. اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیں. عزیز بچوں، اس کے ساتھ میں آپ سے وداع چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.